بچوں میں بھی آگے تقسیم کی جاتی ہے، بیٹا یا بیٹی ہو وہ ہاں جی، ڈفرینس وہ ہوتا ہے؟ obviously ان کا بیٹا اور بیٹی کا اس کا حصہ علیحدہ رکھا جاتا ہے. باقی کئی جگہوں پر جیسے ایک مسکنسیپشن ہے کہ صرف بیٹیاں تو حصہ ہی نہیں جائے گا. حصہ ہی نہیں جائے گا، جاتا ہے حصہ، بالکل اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. اور اس کو اتنا اس کے اوپر زور دیا ہے ہماری عدلیہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کے فیصلے انہوں نے دے دیے ہیں کہ کیسے آپ کسی بیٹی کو محروم کر سکتے ہیں. بیٹی کو تو حصہ پورا ملنا چاہیے، تو بیٹیوں کو بھی اب اسی طرح سے حصہ ملتا ہے جہاں پہ صرف بیٹیاں ہوتی ہیں. صحیح جی، چلیں جی یہ بھی واضح ہو گیا. دوسرا، شوہر نے چھپ کے شادی کر رکھی ہے اور بیوی کو تو یہ پتا ہے جی ہم اچھی خاصی خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں، جتنی جائیداد ہے میری اور میرے بچوں کی ہے، لیکن ایک ٹائم پہ آ کے پتہ چلتا ہے جی کوئی اور بھی حقدار ہے، تو وہ بھی کیا اتنا ہی حقدار ہوتا ہے چھپ کے شادی کرنے میں؟ اور ہمارا دین تو یہ کہتا ہے نا پرمیشن لے کے، قانون بھی کہتا ہے شادی کر لی جائے، تو اس میں بھی کیا کوئی ایشو ہوتا ہے کہ برابر کے دونوں حقدار ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جب خاوند اور وہ بیوی والا ایک رشتہ ہے نا، اس کے لیے کچھ فارمیلٹیز رکھی گئی ہیں. جی پہلے آپ کو پتہ ہے زبانی نکاح ہوتا تھا، پھر ہمارا قانون بن گیا، اس کو لکھنے میں کر دیا گیا، اس کے بعد پھر اس کی رجسٹریشن کے لیے پروسیجر بنا دیا گیا کہ جی یہ میرج رجسٹرڈ ہے. اب جب وہ شادی رجسٹر ہو گئی، خواہ وہ چھپ کے ہے، خواہ وہ بھاگ کے ہے، خواہ وہ کسی زبردستی طریقے سے ہوئی ہے، کسی مجبوری میں ہوئی ہے، اور اس کا وہ ڈاکیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ڈاکیومنٹ یہ کہتا ہے کہ یہ شادی ایگزسٹ کرتی ہے، اس ڈاکیومنٹ کے مطابق کوئی طلاق رجسٹر نہیں ہے، تو وہ عورت اتنی ہی حصے دار ہے. اچھا، اس کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں چونکہ پرمیشن لے یہ کے گھر میں شادی نہیں، وہ ایک علیحدہ کیس ہے. وہ آپ اپنے ہسبینڈ کے خلاف کیس کرنا چاہتی ہے وہ خاتون، وہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کو رائٹ ہے رائٹ ہے، وہ کرے اپنا کیس کہ جی میرے ہسبینڈ نے میرے سے پوچھے بغیر شادی کی ہے. تو لیکن وہ جو بیوی ہے نا جس کو بغیر پوچھے شادی کی ہے، اس کا حق نہیں مرنا. ٹھیک ہے، اس کی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی وہ گھر کے اندر بیٹھنے والی ہے جو ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اور دوسری جو چھپ کے رہ رہی ہے، اس کا بھی اتنا ہی حصہ، دونوں کا حصہ برابر، بالکل اتنا ہی حصہ ہے. وہ کچھ انٹل انلیس کہ آپ ثابت کریں کہ وہ طلاق یافتہ ہے، وہ طلاق ہو چکی ہے مطلب اس کی. اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک کیس تھا جس میں فیملی نے اور پہلی بیوی نے یہ کلیم کیا کہ یہ جو بیوی حصہ مانگ رہی ہے اس کو تو میرے ہسبینڈ نے طلاق دے دی تھی، اور اس نے طلاق نامہ لے کے آئے. ہم نے اس کیس کو اس طرح سے کنٹیسٹ کیا کہ آپ طلاق نامہ تو تیار کر سکتے ہیں خالی، لیکن طلاق نامے کے بعد وہ جو ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے نا جس کو مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، وہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے. اچھا وہ وہ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ تو نہیں بنا، کیونکہ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ کے لیے پروسیجر ہے. آپ یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں، یونین کاؤنسل آپ کو 3 دفعہ بلاتی ہے، یونین کاؤنسل اپنی ایک وہ ثالثی کاؤنسل جو ہے وہ اپنی ایک ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے، ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے بعد ایک وہ ڈاکیومنٹ رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے قائد اعظم کی تصویر والا، وہ ایشو ہوتا ہے. اگر وہ ایشو ہی نہیں ہوا تو تب تک تو طلاق آپ نہیں وہ ہو طلاق نہیں کہہ سکتے. سو وہ حصے دار ہے. حالانکہ وہ فیملی نے وہ طلاق نامے دیے، انہوں نے کہا جی یہ پوری فیملی کو پتہ ہے، پنچایت کے اندر بات ہوئی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. یہی جو آپ بات کر رہی ہیں چھپ کے شادی والا وہ پریشر تھا، لیکن انہوں کورٹ نے کہا نہیں، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ لے آئے تو ہم مان لیں گے کہ یہ طلاق مؤثر ہو گئی. اگر مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایک کاغذ ہے، ہو سکتا ہے رجوع ہو گیا ہو اس کے بعد. اگر ہم اس کی مان بھی لیں کہ یہ طلاق نامہ تو رجوع ہو گیا ہوگا. مؤثر طلاق سرٹیفکیٹ یونین کاؤنسل نے نہیں ایشو کیا، صحیح، تو تب تک وہ طلاق نہیں ہے. صحیح. اور دونوں کے بچوں میں بھی برابر جائیداد کا حصہ جائے گا؟ وہ اس چونکہ وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، وہ بیوی پہلی بیوی، اس کے بچے، پہلی کے بچے، یہ سیم ہے. یہ ہماری ایک سوسائٹی کے اندر ایک پرابلم ہے نا، چونکہ وہ پہلے والی فیملی اس کو پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی ہے، اس کو باقی بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ خاندان کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن قانونی طور پر کسی جگہ پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ دونوں میں کوئی تمیز ہوگی. اب ایک یہاں پر آ کے نا ایک اور سوال ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اگر اس بچی کا ساتھ دے رہے ہیں جو گھر کی لائی ہوئی ان کی مرضی کی بیوی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ساری جائیداد بیٹے کی اس کے نام کریں گے، ہمیں دوسری عورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی کیا وہ دوسری بیوی اتنی حقدار ہوتی ہے اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں دے رہے، ہماری بہو تو یہ ہے؟ اب دیکھیں، اگر تو ماں باپ کی کوئی اپنی چیز ہے، ماں باپ کا کچھ ایسا ہے جس میں اس خاوند کا جو ان کا بچہ ہے جس کی وہ 2 بیویاں ہیں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، تو وہ ماں باپ کی ثوابدید ہے. وہ کہیں گے جی میں اپنی چیز، میں اپنے کپڑے اس کو دے رہا ہوں، میں اپنا کھانا اس کو دے رہا ہوں، میں اپنے پیسے اس کو دے رہا ہوں، وہ دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ چیز کسی بھی صورت اس چیز میں سے جو حصہ اس خاوند کا بنتا ہے نا
وہ آپ پورا کا پورا اٹھا کے اس بیوی کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے وہ بھی دعوے دار ہے اور وہ بھی حصے دار ہے پراپر جو دوسری ہے, چاہے وہ کہیں اور رہ رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی دوسری کے صورت علاوہ میں اگر تیسری اور چوتھی بھی ہو, اوبویسلی سب کے لیے ایکول ہے. اور یہ جو وہ ہمارے اسلام میں رکھا گیا ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکو تو وہ افورڈیبلٹی میں یہ چیزیں تو شامل ہے نا. کیا دوسری اگر آپ مینج کر سکو تو اس میں دوسری اسی لیے تو تیسری اجازت چوتھی دی گئی ہے اجازت دی گئی. جو ایگزیکٹلی